اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے، یعنی نماز کا پڑھنا یا چھوڑنا اس کو ایک طرف یا دوسری طرف لے آتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مثلاً ایک شخص مسلمان ہے، اسلام کی حفاظت میں ہے، یہ حفاظت جو ہے یہ نماز کے ساتھ ہے، یا یوں کہیے کہ نماز ہی کی یہ باؤنڈری۔ جب کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، اس عہد کو توڑتا ہے تو وہ کٹ جاتی ہے ڈور جس سے وہ محفوظ تھا، اور اس کے بعد وہ اسلام کی حدوں سے نکل کر کفر کے قریب ہو جاتا ہے یا اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ 10 برس کی عمر میں اگر بچہ نماز کا عادی نہ بنے تو اسے مار کر نماز پڑھوانی چاہیے، یعنی سختی کی جا سکتی ہے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع، رواہ ابو داود۔ حضرت عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 برس کے ہو جائیں اور نماز باقاعدگی سے نہ پڑھیں تو نماز پڑھانے کے لیے انہیں مارو، نیز 10 برس کی عمر کے بچوں کو علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلاؤ۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ 10 سال کی عمر تک بچے کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ اگر اس عمر میں والدین کچھ محنت کر لیں، تکلیف کر لیں، تو باقی زندگی میں پھر آسانی ہو جائے گی، کیونکہ والدین سے پوچھا جائے گا بچوں کی تربیت کے بارے میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ ہم سمجھتے ہیں ایمان اور آگ، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، ہمیں آگ کیوں چھوئے گی؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں ہی سے فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو، اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، یعنی ان کی اسلامی خطوط پر تربیت کرو تاکہ وہ اللہ کے بندے بن کر زندگی بسر کر سکیں۔ اگر کوئی شخص اس سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس سے پوچھ ہوگی۔ بہرحال یہاں 7 برس کی عمر سے نماز کی ابتدا کا حکم، اس سے پہلے بچوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اگر خود شوق سے کچھ کرتے ہیں، مثلاً ماں نماز پڑھی، ساتھ آ کے سجدے کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن 7 سال سے پہلے انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی کہ 7 سال ہی، کیونکہ اس وقت تک بچہ اپنے کام بہت سے خود کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اہل ہو جاتا ہے۔ 7 سال کے کم عمر بچے کو مثلا 6 سال میں آپ کو ہاتھ بھی دھلانے ہیں، آپ کو منہ بھی دھلانا ہے، تو ماؤں کے لیے ایک بہت تکلیف ہو جاتی۔ لیکن عام طور پر 7 سال کا بچہ اپنے یہ کام خود کو واش کر سکتا ہے، خود کو صاف کر سکتا ہے، نہا سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے، تو 7 سال کی عمر میں ابتدا کی جائے، اور 3 سال تک نرمی سے اسے نماز کا عادی بنایا جائے۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو پابندی شروع کرا دی جائے، اور اب اگر پابندی نہ کرے تو سختی کی جائے۔ لیکن انشاءاللہ جو 7 سال سے ابتدا کرا دے گا اس کو 10 سال میں سختی کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اس میں آپ پھر تدریج سے کام لے سکتے ہیں۔ مثلا میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو جو 7ویں سال کی جو برتھ ڈے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں
تو کیک کھلانے کی بجائے بٹھا کے یہ بتایا کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، اور آج سے تم 7 سال کے ہو گئے ہو اور ہم سب مل کر مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھو، بلکہ ہم پڑھیں گے، اور ساتھ کھڑے ہو کر وضو کروایا، ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ اس سے بچے کو کچھ بھی مشکل نہیں ہوئی۔ نماز سے پہلے وضو ایک مشکل کام ہوتا ہے، جو وہ مرحلہ پار کر جائے اس کے لیے اگلا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو مائیں اگر وضو کرتے وقت تھوڑا سا وقت 5-7 منٹ لگائیں اور ساتھ وضو کرائیں، اس سے وضو کی بھی اصلاح ہوگی انشاءاللہ، کہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے کپڑے تو نہیں بھگو رہے یا باتھ روم تو نہیں بھگو رہے، کیونکہ بہت دفعہ دیکھنے میں آتا ہے اب تک کہ بچے تو کیا، بڑے بڑے میچور لوگ جب کسی واش روم سے نکلتے ہیں تو سارا واش روم یوں لگتا ہے جیسے کوئی نہا کے نکلا ہو یہاں سے۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ اس قدر پانی گرانے کی، کہ جو سنک سے باہر زمین پر بھی پورا پھیل جائے اور کپڑے بھی اور سب کچھ گندا کرے، اس کی آخر کیا وجہ ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہم وضو کرتے ہیں تو نہاتے تو نہیں ہیں، لیکن منظر باتھ روم میں نہانے کا ہی نظر آتا ہے۔ خیر، اب دیکھیں کہ بچوں کو جب وضو کرائیں تو اس وقت بھی انہیں بتائیں کہ پانی بہت نہیں استعمال کرنا، اور کس طریقے سے وہ کریں گے انشاءاللہ اس کا طریقہ آگے پورا آئے گا، آپ اپنا سب چیک کر لیجئے، بچوں کا بھی کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائیں، کیونکہ تنہا نماز پڑھنے میں کوتاہی ہوتی ہے، مشکل لگتی ہے۔ جب ساتھ ماں ہوتی ہے تو بچے کو بہت ڈھارس ہوتی اور آسانی سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ 1 آدھ مہینہ آپ صرف ایک ہی نماز پڑھائیں، پھر اس کے بعد عصر کی ساتھ شروع کر لیں، پھر ظہر کی کر لیں، ظہر میں اگر صرف فرض بھی پڑھ لیں تو کافی ہے، پھر اسی طرح عشاء پر لے آئیں، پھر فجر پر۔ 10 سال کی عمر تک اگر وہ اپنی مرضی سے فجر اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن 10 سال کے بعد پھر فجر سورج نکلنے سے پہلے، اور پھر آہستہ آہستہ سنت کی رغبت بھی۔ فجر کی تو سنت خیر پڑھی ہی جائے گی، لیکن باقی نمازوں میں آہستہ آہستہ رغبت، حتیٰ کہ جب بالغ ہوں، 12 سال 13 14، مختلف بچوں کی مختلف بلوغت کی عمر ہوتی ہے، تو اس وقت پھر ان کو دین کی ایسی باتیں ساتھ پڑھائیں کہ جس سے ان کے دل میں سنت پڑھنے کی، نفل پڑھنے کی محبت پیدا ہو جائے، اور وہ نماز سے بھاگے نہیں بلکہ نماز سے محبت کرے، ایسی ہی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اٹھو بلال، نماز قائم کرو اور ہمیں راحت پہنچاؤ، کہ نماز ایک خوشی کی خبر بن جائے، نہ کہ ایک پریشانی کی۔ اور اس میں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بچہ محنت کے باوجود، کوشش کے باوجود نہ پڑھنے کی طرف آئے تو پھر خصوصی طور پر دعا مانگے، نفل حاجت کے پڑھ کر خصوصی دعا بچے کے لیے مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ کام آسان کر دے اور اس کے دل میں یہ محبت پیدا کر دے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ بچوں کو نماز کا عادی کر دیں گے تو آپ کو کتنا فائدہ ہے، کہ ہر نماز میں جب وہ پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی، یعنی ہر نماز کے اندر وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھ کو معاف کر دے اور میرے والدین کو کر دے۔ مفت کی دعائیں ملتی جائیں گی ساری زندگی، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے سے بچے دعائیں کریں گے، ورنہ الگ سے کس کو یاد رہتا ہے کہ وہ دعا کرے۔ اور ایسے ہی بچے پھر ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتے ہیں۔ صرف نماز عصر کا فوت ہونا ایسا ہے جیسے کسی کا مال اور اہل و عیال لٹ جائے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و عیال اور مال و اسباب ہلاک ہو گیا ہو۔ صرف نماز عصر قضا کرنا ایسا ہے گویا کسی کا گھر گر جائے، بال بچے سب مر جائیں اس میں، اور پورا مال بھی تباہ ہو جائے، یا گھر والوں سمیت گھر کو آگ لگ جائے اور ہر چیز راکھ ہو جائے۔ ایسا حادثہ اگر کہیں ہو جائے تو انسان دنوں یاد رکھتا ہے، لیکن نماز قضا کر کے کتنا دکھ اور تکلیف ہم محسوس کرتے ہیں وہ ہم سب اپنے دلوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ نقصان دنیا میں نظر نہیں آتا اس لیے دکھ بھی نہیں ہوتا، آخرت کے دن یہ نقصان نظر آئے گا اور تلافی کی کوئی صورت نہ ہوگی، کوئی موقع نہ ہوگا۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی کوئی ایسی کھیل مذاق کی بات نہیں ہے کہ ایسی ڈرا رہے۔ نماز سے غفلت کی سزا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے پوچھا کرتے، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سمرہ کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا وہ اپنا خواب بیان کرتا، یعنی اللہ کے اذن سے لوگ اپنا خواب بیان کرتے۔ ایک دن صبح کے وقت ایسا ہوا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات کو میرے پاس دو فرشتے آئے، جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام۔ دونوں نے مجھ کو اٹھایا اور کہنے لگے چلو۔ میں ان کے ساتھ چلا، ایک آدمی کے پاس پہنچے جو کروٹ پر لیٹا ہے، یعنی پہلو پہ لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص جو ایک فرشتہ ہے پتھر لیے ہوئے اس کے سر پہ کھڑا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جھک کر پتھر سے اس کا سر کچل ڈالتا ہے، یعنی کھڑا آدمی جھک کر پتھر سے سر کچلتا ہے اور پتھر ڈھلک کر ادھر آ جاتا ہے، یعنی جب وہ پھینکتا ہے سر کچل کر پتھر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ وہ شخص پتھر کو سنبھالنے کے لیے جاتا ہے، دوسری طرف جا کے پتھر اٹھاتا ہے، اور جب پتھر لے کر آتا ہے تو اس لیٹے ہوئے شخص کا سر جڑ کر جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ پتھر مار کر اس کا سر کچلتا ہے، ایسا ہی پھر برابر ہوتا رہتا ہے کہ مارا جاتا ہے، سر کچلا جاتا ہے، جب تک پتھر کو دوبارہ اٹھایا جاتا ہے سر پھر درست ہو جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے۔ یہ بار بار سر کا درست ہونا اور بار بار مارا جانا یہ دراصل عذاب کی شدت کی طرف اشارہ ہے۔ میں نے کہا، کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے پوچھا، سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا چلو، یعنی ابھی نہیں پوچھو۔ ہم پھر چل پڑے اور ایک شخص پر پہنچے جو سیدھا لیٹا ہوا ہے، چت لیٹا ہوا ہے، اور اس کے پاس ایک اور شخص لوہے کی سنی لیے ہوئے کھڑا ہے، یعنی لوہے کا ایک ہیمر سا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے منہ کے ایک طرف جا کر اس کا گلپھڑا گدی تک پھاڑ ڈالتا ہے، یعنی منہ کے اندر سے، اور نتنے اور آنکھ کو بھی اسی طرح گدی تک چیر دیتا ہے، نتنے کو بھی آنکھ کو بھی
मुंह को भी। फिर मुंह की दूसरी तरफ जाकर भी ऐसा ही करता है, और जब एक तरफ का चीरता है तो दूसरी तरफ जाकर भी ऐसा ही करता है, और जब एक तरफ चीर चुका होता है तो दूसरी तरफ बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी, नहीं पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ, उतने में पहला दुरुस्त हो चुका होता है, और फिर वो उसी तरह उसको चीरता है, फिर वो दुरुस्त हो जाता है। ऐसा ही बराबर हो रहा है। मैंने अपने साथ वाले फरिश्तों से पूछा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? उन्होंने कहा, चलो चलो, यानी अभी आगे चलते हैं, अभी ना पूछो। खैर, फिर हम तीनों चले, एक गड्ढे पर पहुंचे जो तंदूर की तरह था। समरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं समझता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, इस तंदूर में गुल और शोर हो रहा था। हमने जो झांक कर देखा तो उसमें मर्द और औरतें हैं, लेकिन सब नंगे, और जब इनके नीचे से आग की लपट इन पर आती है तो चिल्लाते हैं। मैंने अपने साथ वाले फरिश्तों से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, चलो, यानी अभी आगे चलते हैं। खैर, फिर हम तीनों चले और एक नदी पर पहुंचे। समरा कहते हैं, मैं समझता हूं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका पानी, नदी का पानी खून की तरह सुर्ख था, और एक शख्स उस नदी में तैर रहा था। नदी के किनारे एक और शख्स खड़ा था जिसने अपने सामने बहुत से पत्थर इकट्ठे कर रखे थे। ये शख्स जो नदी में तैर रहा था, तैरते तैरते उस किनारे वाले शख्स के पास आता और अपना मुंह खोल देता। वो उसके मुंह में एक पत्थर दे देता, फिर नदी में चल देता, फिर लौट कर आता तो किनारे वाला शख्स एक और पत्थर उसके मुंह में दे देता। गर्ज जब वो लौट कर आता यही होता। मैंने अपने साथ वाले फरिश्तों से पूछा, ये दोनों कौन हैं? उन्होंने कहा, चलो चलो, चलो चलते हैं। खैर, फिर हम तीनों चलते चलते एक निहायत बदसूरत बदशक्ल मर्द के पास पहुंचे, बहुत ही बदसूरत, जो तुमने कभी भी देखा हो। वो क्या कर रहा था? आग सुलगा रहा था और उसके गिर्द दौड़ रहा था। मैंने अपने साथ वाले फरिश्तों से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, चलो चलते हैं। फिर हम तीनों चले। चलते चलते एक बहुत घने सब्ज बागीचे पर पहुंचे। इसमें हमा किस्म के फूल थे, यानी हर तरह के फूल थे। इसके बीचों बीच एक लंबे कद का आदमी था, इतना लंबा कि मुझको उसका सर देखना मुश्किल हो गया, और उसके गिर्द बहुत से लड़के जमा हैं। इतने लड़के मैंने कभी नहीं देखे। मैंने अपने साथ वाले फरिश्तों से पूछा, ये लंबा शख्स कौन है और ये लड़के कौन हैं? उन्होंने कहा, चलो चलते हैं, अभी ना पूछो। खैर, फिर हम तीनों चले और एक बड़े बाग पर पहुंचे। ऐसा बड़ा बाग और उम्दा बाग मैंने कभी नहीं देखा। मेरे साथ वाले फरिश्तों ने मुझसे कहा, इस बाग में एक दरख्त था, इस पर चढ़ जा। हम तीनों इस पे चढ़ गए और जाते जाते एक शहर पर पहुंचे जो सोने चांदी की ईंटों से बनाया गया था। हमने उस शहर के दरवाजे पर आकर दरवाजे को खुलवाया, दरवाजा खोला गया, हम उसके अंदर गए। वहां हमको ऐसे आदमी मिले कि उनका आधा धड़ तो निहायत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, जो कभी तुमने देखा हो, और आधा बदसूरत। मेरे साथ वाले फरिश्तों ने उनसे कहा, जाओ इस नदी में गिर पड़ो, गोता लगाओ। वहां एक और नदी दिखाई दी जो चौड़ाई में बह रही थी। उसका पानी दूध की तरह सफेद था। गर्ज ये आदमी उस नदी में कूद पड़े। फिर जो लौट कर हमारे पास आए तो उनकी बदसूरती जाती रही, उनका पूरा जिस्म खूबसूरत हो गया। अब मेरे साथ वाले फरिश्ते कहने लगे, ये शहर जन्नतुल अदन है। कुरान पाक में था ना, जन्नात व अदनिन, हमेशा रहने वाला बाग, एवरग्रीन, और यही तुम्हारा मकाम है। मेरी आंख जो ऊपर उठी तो क्या देखता हूं, एक महल है, सफेद अब्र की तरह, यानी बादल की तरह,
ان فرشتوں نے کہا یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا اللہ تم کو برکت دے، مجھ کو چھوڑو میں اپنے گھر میں جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی تم اس گھر میں نہیں جا سکتے، لیکن بعد میں تم اس میں داخل ہوگے۔ میں نے کہا اچھا خیر۔ اس رات کو میں نے جو عجیب عجیب باتیں دیکھی تو ان کی حقیقت بیان کرو۔ انہوں نے کہا ہاں، اب ہم تم سے ان کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ پہلا شخص جو تم نے دیکھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھ کر اس کو چھوڑ دیا تھا۔ فرض نماز کا وقت قضا ہو جاتا اور وہ سویا رہتا۔ یعنی ایک ہی شخص کے دو عیب تھے۔ نمبر ایک، قرآن سیکھ کر اس کو چھوڑ دیا، یعنی پھر ویسا ہی ہو گیا جیسے اس نے کبھی اس کو پڑھا ہی نہ تھا۔ اور دوسرا قصور، فرض نماز کا وقت قضا ہو جاتا اور وہ سویا رہتا، جیسے فجر کے وقت نہ اٹھنا خاص طور پر۔ وہ شخص جس کے گل پھڑے اور نتنے اور آنکھیں گدی تک چیر رہے تھے، وہ دنیا میں کیا کرتا تھا؟ صبح کو گھر سے نکلتے ہی ایک جھوٹی خبر تراشتا، لوگوں سے کہتا، یعنی پھر بیان کرتا، وہ خبر سارے جہان میں پھیل جاتی۔ یعنی مشغلے کے طور پر کیا اس نے کام اپنا رکھا تھا؟ جھوٹی خبر گھڑنا اور اس کو پھیلا دینا، اور وہ سارے جہان میں پھیل جاتی۔ اور ننگے مرد اور عورت جو تم نے تندور میں دیکھے، وہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیاں ہیں۔ یعنی وہ مرد اور عورت جن کے ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز تھے دنیا میں۔ اور وہ شخص جو ندی میں تیر رہا تھا، اس کے منہ میں پتھر دیے جاتے تھے، یہ سود خور ہے۔ اور وہ بدصورت شخص جو آگ سلگا رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ رہا تھا، وہ دوزخ کا داروغہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ مالک۔ مالک نامی لمبا شخص جو باغیچے میں ملا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ ان کے گرد وہ لوگ ہیں جو اسلام کی فطرت پر مرے، یعنی توحید پر۔ سمرہ کہتے ہیں بعض مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشرکوں کے بچے جو نابالغ مرتے ہیں وہ بھی ان میں داخل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، مشرکوں کے بچے بھی، کیونکہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے نا، جب تک اس کا شعور اپنا نہیں جاگ جاتا۔ اب رہے وہ لوگ جن کا آدھا دھڑ خوبصورت تھا، آدھا دھڑ بدصورت۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے سب طرح کے کام کیے، یعنی کچھ کام ان کے اچھے تھے اور کچھ کام ان کے برے تھے، آدھے خوبصورت آدھے بدصورت۔ جب اس طرح ان کی پہچان ہو جائے گی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کو نہلا کر درست کر دیا جائے گا، کیونکہ جنت میں رہنے والا کوئی شخص پھر ہمیشہ کے لیے بدصورت نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں اگر کسی کا ناک اس کی پسند کا نہ ہو، یا چہرے پہ داغ ہو، یا کچھ بھی ہو، یا اگر پاؤں خوبصورت نہ ہو، تو کس قدر شرمندگی محسوس کرتا رہتا ہے، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جنت میں اگر کچھ عرصہ بھی ایسا لوگوں کے بیچ میں رہنا پڑے کہ آدھا دھڑ خوبصورت ہو اور آدھا بدصورت ہو، تو کس قدر شرمندگی کی بات ہے۔ اس لیے انسان کے جتنے بھی اعمال ایسے ہوں جو بدصورت کرنے والے ہوں، اس کو ان کو چھوڑ کر خوبصورت کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ بخاری کی یہ روایت ہے، طویل روایت، جس کا ایک حصہ فرض نماز کے بارے میں ہے۔ یاد رکھیے، انبیاء علیہم السلام کی خواب وحی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ خواب آپ صحابہ کے بیچ میں بیان کر رہے ہیں اور سکھانے کا ایک طریقہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو وحی بسا اوقات خواب میں بھی آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی ابتدا ہی سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، اور خواب میں بھی جو سین ان کو دکھائے جاتے ہیں، جو باتیں ان کو دکھائی جاتی ہیں، وہ بالکل سچ ہوتی ہیں، حقیقت۔ تو یہاں پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خواب دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا اور پھر اب آپ دیکھیے کہ جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے، ایک تو حافظ کا انجام بتایا گیا. میں آپ لوگوں کو یہ نصیحت کروں گی کہ جب تک بچوں کا اپنا رجحان نہ ہو، اپنا شوق نہ ہو، خدا کے لیے ان کو حفظ نہ کرائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں باپ کے کہنے میں آ کے کر تو لیتے ہیں لیکن بعد میں اس کی حفاظت نہیں کرتے. ماں باپ کیوں اتنا اصرار کرتے ہیں ان کو حفظ کرانے پر؟ ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ وہ خود نماز نہیں پڑھتے لیکن بچوں کو حفظ کرانے کا بہت شوق رکھتے ہیں. میں نے کہا ایسی بھی کیا بات ہوئی؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے ان کو بخشوا سکیں، بچے حافظ بن جائیں اور ماں باپ کی بخشش کرا سکیں. تو جہاں اپنی بخشش کے لیے خود تو نماز پڑھی نہ جائے لیکن بچوں کو حافظ بنا دیا جائے تو وہ بچے بھی کتنا یاد رکھیں گے، اور باپ کو سوتے دیکھے ساری زندگی تو وہ کتنی نماز پڑھیں گے اور کتنا قرآن پڑھیں گے تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، بے عمل سے با عمل بچے کو پیدا کر سکتا ہے، یہ اس کی شان ہے. لیکن ہم اپنی کوششوں کو بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور اس میں فرض نماز پڑھے بغیر سو جانا میں فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے اور عشاء بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ظہر پڑھے بغیر سو جانا، یا پھر عصر کے لیے اٹھنا ہی نہیں، سوئے چلے جانا. نماز فجر اور عشاء کے لیے مسجد میں نہ آنا نفاق کی علامت ہے. باجماعت نماز نہ پڑھنے والے لوگوں کے گھروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا ارادہ فرمایا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس صلاة اسقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبوا لقد هممت ان آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہے. اگر انہیں پتہ چل جائے کہ دونوں نمازوں کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو ان دونوں نمازوں میں ضرور آتے، خواہ گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑتا. چل نہ سکتے تو رینگ کر آتے، جیسے بچے رینگتے ہیں، کرال کرتے ہیں، کرال کرتے ہوئے آتے. میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں وہ اقامت کہے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اس اذان اور اقامت کے بعد نماز کے لیے نہیں نکلتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. خلاف سنت ادا کی گئی نماز قیامت کے روز ناکامی اور نامرادی کا باعث ہوگی. قیامت کے روز حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك رواه الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے. اگر نماز درست ہوئی تو بندہ کامیاب و کامران ہوگا. درست ہوئی یعنی صحیح طریقے پر ہوئی، مراد سنت کے مطابق. اور اگر نماز خراب ہوئی تو ناکام و نامراد ہوگا. خراب نماز سے مراد کیا؟ پڑھی تو لیکن اس کے جو آداب تھے
ان کا لحاظ نہیں رکھا. اس میں طہارت، قبلے کا رخ ہونا، لباس کا درست ہونا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اگر بندے کے فرائض میں کچھ کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے. یعنی اگر فرض نماز کم ہو گئی تو کہاں سے پوری کی جائے گی؟ نفل سے. اگر فرض زکوٰۃ میں کوئی کمی ہو گئی تو نفل صدقات سے. اسی طرح باقی عبادات میں بھی. پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا. پہلے فرائض کو دیکھا جائے گا، اگر کوئی کمی ہو تو نوافل سے پوری کر دی جائے گی. لیکن اگر پڑھے ہی صرف فرض ہوں اور وہ بھی صحیح طریقے پر نہ ہو، اور نوافل کی طرف تو ہماری عام طور پر توجہ ہی کم ہوتی ہے. ہم میں سے کتنے نفل روزے رکھتے ہیں، کتنے نفلی صدقہ کرتے ہیں، کتنے نفل نماز پڑھتے ہیں، کتنے نفلی حج کرتے ہیں. نفل تو ایکسٹرا کے معنوں میں ہے، لیکن چلے اگر کم بھی ہے کچھ تو اس کو صحیح طریقے پر تو ادا کیا جائے تاکہ وہ قیامت کے دن نجات کا سبب بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.